بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ. سورت کا دعویٰ لکھ لیں نفی شرک فی البرکت. سبحان اللہ. میں نے اسمی ربط لکھا. پچھلی سورت کا نام تھا سورت النور، اس سورت کا نام ہے سورت الفرقان. سورت النور میں فرمایا تھا اللہ نور السماوات والارض. مسئلہ توحید ہی آسمان و زمین کا نور ہے اور اسی سے سارے عالم کے اندر اجالا ہوا ہے اور سارا جہان روشن ہے. سورت الفرقان میں فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ. حق اور باطل کے درمیان، توحید اور شرک کے درمیان فرق کرنے کے لیے یہ فرقان نازل ہوا ہے. اسی نور توحید کو آسان لکھ لیں نامی ربط سامنے. اسی نور توحید کو واضح کرنے کے لیے فرقان اترا ہے. اسی نور توحید کو واضح کرنے کے لیے فرقان اترا ہے. مولانا سورت الکہف سے ہم نے سبق شروع کیا اور سورت الکہف سے لے کر سورت النور کے آخر تک یہی مضمون بیان کیا جا رہا ہے کہ ساری کائنات میں سب کچھ کرنے والا صرف اللہ ہے. مختار اور متصرف اللہ ہے. اللہ نے کوئی نائب نہیں بنایا، اپنے اختیارات کسی کے حوالے نہیں کیے. حاجت روا مشکل کشا صرف وہی ہے. اب سورت الفرقان سے ایک نیا مضمون شروع ہو رہا ہے. جس طرح سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، متصرف اللہ ہے، کارساز اللہ ہے، اس صورت میں فرمایا جائے گا برکتیں دینے والا بھی صرف اللہ ہے. اس صورت میں فرمایا جائے گا برکتیں دینے والا بھی صرف اللہ ہے. یہ مانوی ربط ہے. اب سورت کا جو خلاصہ ہے، سورت کا خلاصہ بڑا آسان ہے. میں نے آپ کو دعویٰ کیا لکھوایا؟ دعویٰ پڑھیں. سورت کا دعویٰ یہ ہے کہ برکتیں دینے والا صرف اللہ ہے. 3 دفعہ اس سورت میں یہ دعویٰ آیا ہے. نمبر 1 تبارک الذی نزل الفرقان آ گیا ہے. یہ آیت نمبر 10 ہے. تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا من جنتک. برکتیں دینے والا صرف اللہ ہے. تیسری بار یہ آیت کا نمبر بتائیں جی. کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، مجھ تک آواز سب کی مل جل جاتی ہے، سمجھ نہیں آتی کیا کریں. یہ آیت نمبر 61 کے اندر ہے تبارک الذی جعل فی السماء بروجا. تو اب سورت کا دعویٰ سورت میں کتنی بار آیا ہے؟ 3 بار آیا ہے کہ برکتیں سب کچھ کرنے والا سورت کاف سے لے کر سورہ نور کے آخر تک متصرف کارساز صرف اللہ ہے. اس نے اپنے اختیارات کسی کے حوالے نہیں کیے، اس کا کوئی نائب نہیں ہے. سورت الفرقان سے مضمون شروع ہو رہا ہے. سب کچھ کرنے جاننے والا تو صرف اللہ ہے، اس نے نائب نہیں بنایا. یہ بھی عقیدہ رکھنا ہے برکتیں دینے والا بھی صرف اللہ ہے. اب اس سورت کے اندر 3 دفعہ تو دعوے کا ذکر آ گیا. زیادہ زور اس میں عقلی دلائل پر ہے. سامنے لکھ لیں 13 عقلی دلائل، 7 نقلی دلائل. لیکن عقلی دلائل تفصیل کے ساتھ ہیں، نقلی دلائل مختصر ہیں اور 7 شکوے. بس نیک بندوں کے اوصاف آخر میں آئیں گے، میں ساتھ ساتھ لکھواؤں گا. زجرات، تبشیرات، تخویفات، یہ تو ساتھ ساتھ چلتی ہیں. سورت کے میں نے امتیازات تو لکھے ہیں 15. میں آپ کو نمونہ سنا دیتا ہوں. لفظ لا کا ذکر
اس سورت کی ایک آیت میں آیا ہے 6 دفعہ لا لا لا. یہ صرف آیت اسی سورت میں اور کہیں نہیں ہے. میں بھی لکھواتا ہوں آپ کو. مشرکین نے اعتراض کیا کہ آپ نے صحابہ سے قرآن لکھوایا ہے، یہ مضمون اس صورت میں اور کہیں نہیں ہے. تمام انبیاء کرام کھانا کھاتے تھے، بازاروں میں چلتے تھے، یہ مضمون بھی اس صورت میں ہے، پورے قرآن میں اور کہیں نہیں ہے. عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اللہ کے مقبول بندوں کی 8 صفتیں آئیں گی، اس صورت میں ہے اور کہیں نہیں ہے. جنتی دوپہر کے وقت قیلولہ کریں گے، یہ ذکر بھی اس صورت میں ہے، پورے قرآن میں اور کہیں نہیں ہے. اور میرے پیغمبر آپ قرآن کے ذریعے جہاد کریں، جاہدہم بہ جہادا کبیرا، یہ بھی اس صورت کے اندر مضمون ہے اور کہیں نہیں ہے. تفصیل ساتھ ساتھ کریں گے. صورت بہت آسان ہے، کوئی اس میں مشکل مقام نہیں ہے. کوئی ہوگا تو اللہ کے فضل سے حل کریں گے. مجھے آپ صورت کا دعویٰ سنائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی، دعوی سورت نمبر 1 3 دفعہ ذکر آئے گا نا، یہ ذکر نمبر 1 ہے. برکت دینے والی وہ ذات ہے. برکت ازوست شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے مانا کیا. سورت میں کوئی مشکل نہیں ہے انشاءاللہ. تبارک الذی، برکت دینے والی وہ ذات ہے. نزل الفرقان، جس نے تھوڑا تھوڑا نازل کیا. فرقان انزال کہتے ہیں اکٹھا نازل کرنا، اور تنزیل کہتے ہیں تھوڑا تھوڑا نازل کرنا. وہ ذات جس نے تھوڑا تھوڑا نازل کیا. الفرقان، حق اور باطل میں فرق کرنے والی چیز، حق اور باطل میں فرق کرنے والا قرآن اللہ نے نازل کیا. علی عبدہ، اپنے خاص بندے پر. آپ کو امید تو ہے کہ سورت بنی اسرائیل، سورت الکاف اور سورت مریم کی پہلی آیات میں وہ نقطہ ذہن میں ہوگا. ہمارے استاد حضرت شیخ التفسیر والحدیث حضرت مولانا قاضی عصمت اللہ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے، آپ کو کیا یاد ہے؟ آدھا جملہ میں سنا دیتا ہوں، آدھا آپ سنا دیجئے. اللہ قرآن مجید میں اپنے پیغمبر پر اپنی نعمت کا ذکر کرے تو پیغمبر کے عبد ہونے کا ذکر کرتے ہیں. اب قرآن بہت بڑی نعمت ہے، فرقان تو نازل کیا تھوڑا تھوڑا. فرقان اللہ عبدہ، اپنے خاص بندے پر. لیکون للعالمین نذیرا، غرض انزال کیوں نازل کیا؟ تاکہ ہو وہ بندہ للعالمین نذیرا، تمام جہان والوں کے لیے ڈرانے والا، ہمدردی کی وجہ سے. امونا الذی موصول ہے، نزل الفرقان علی عبدہ اس کا صلہ ہے. موصول اور صلہ مل کر ما قبل کے لیے علت ہے. کیسے علت ہے میں فٹ کرتا ہوں، اللہ آپ کو توفیق دے تو ایسے آپ نے عوام کو سنانا ہے. کیسے؟ برکت دینے والی وہ ذات ہے جس نے تھوڑا تھوڑا فرقان نازل کیا، تھوڑا تھوڑا کر کے اپنے خاص بندے پر. فرقان نازل کرنے والا اللہ تو تبارک، برکت دینے والا بھی صرف اللہ. یہ پہلی عقلی دلیل ہے. اب جو 2 پوائنٹ میں نے لکھوانے ہیں ان پر غور کریں. یہ تو آسان بات تھی. انہیں لکھیں تنزیل فرقان کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نذیر ہونے کا ذکر. تردید ہے منکرین حدیث کی. یعنی ہدایت فرقان سے حاصل ہوگی مگر نبی کی تشریح سے. یہ جملہ سمجھ آیا دوستوں کو؟ للعالمین کے نیچے لکھوانا ہے اشارہ ختم نبوت. آپ تمام جہان والوں کے لیے نذیر بن کر آئے تھے، کسی نئے نبی کی ضرورت نہیں. للعالمین پر لکھ لیں اشارہ ختم نبوت.
الذی لہ ملک السماوات والارض، دلیل عقلی نمبر 2، وہ اللہ اسی ہی کے لیے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی، ولم یتخذ ولدا، اور نہیں بنایا اس نے کوئی نائب، اپنے اختیارات اس کے حوالے کر دیے ہوں نہیں، ولم یکن لہ شریک فی الملک، نہیں اللہ کے لیے کوئی شریک بادشاہی میں، وخالق کل شیء، دلیل عقلی نمبر 3، خالق کل شیء، دلیل عقلی نمبر 3، اور پیدا کی اللہ کریم نے ہر ایک چیز کو، فقدرہ تقدیرا، بس اندازہ لگایا اس کا اندازہ لگانا۔ اب کیسے دلیل فٹ کریں گے مولانا؟ تبارک اللہ آپ نے سنانا ہے، الذی لہ، آسمان و زمین کی بادشاہی کا مالک اللہ، نائبوں سے پاک اللہ، بادشاہی میں شریکوں سے پاک اللہ، خالق کل شیء، ہر ایک چیز کو پیدا کرنے والا اللہ، فقدرہ، اس کا اندازہ لگانے والا اللہ، تو تبارک برکت دینے والا بھی صرف ہو۔ اب 2 باتیں لکھ لیں، خالق کل شیء اور قدرہ پر، جلدی کریں۔ تخلیق، بغیر کسی مادہ کے عدم سے وجود میں لے آنا، تخلیق کس کو کہتے ہیں؟ پورے قرآن میں یہ لفظ آئے گا، بغیر کسی میٹیریل کے، مادہ کے، کسی چیز کو عدم سے وجود میں لے آنا۔ آسمان نہیں تھے، زمینیں نہیں تھیں، ہم نہیں تھے، کوئی میٹیریل بھی نہیں تھا، اللہ کریم بغیر میٹیریل کے عدم سے وجود میں لے آیا۔ فقدرہ تقدیرا، تقدیر کا جملہ لکھ لیں، قدرہ تقدیرا کس کو کہتے ہیں؟ ہر چیز کی شکل و صورت، خواص، خاصیت کی جمع خواص وغیرہ، اس کے مناسب پیدا کرنا۔ اللہ نے پیدا تو ہر چیز کو کیا ہے اور اس کی شکل و صورت بھی اسی کے مناسب بنائی ہے۔ ورنہ اگر اللہ کریم نے ہماری شکلیں تو بنائی ہیں، ایک ہونٹ اللہ نیچے لٹکا دیتا، ایک ہونٹ اوپر کر دیتا، ایک آنکھ چھوٹی بنا دیتا، ایک بڑی بنا دیتا، ایک کان لٹک رہا ہوتا، ایک کان اوپر اٹھا ہوا ہوتا نا۔ اللہ نے پیدا بھی کیا ہے اور اندازہ بھی خوبصورت اللہ کریم نے ہر ایک چیز کا اس کے مناسب بنایا ہے۔ خاصیتیں بھی اپنی اپنی رکھی ہیں، انسان میں بولنے کی خاصیت رکھی ہے، اب سوننے کی رکھی ہے، پکڑنے کی رکھی ہے، ہر ایک مخلوق کی اپنے اپنے خواص کے مطابق۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً، زجر، قلم ہاتھ میں رکھیں اور اوپر رکھیں، مہربانی کریں۔ زجر، اللہ نے ڈانٹا، اتنے دلائل کے باوجود انہوں نے بنا لی اللہ کریم کے علاوہ آلِهَةً، کئی برکات دہندہ۔ حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہاں آلِهَةً سے مراد برکات دہندہ، کئی برکتیں دینے والے بنا لیے۔ برکات دہندہ کا معنی برکتیں دینے والے، کئی برکتیں دینے والے انہوں نے بنا لیے۔ لا یخلقون شیئا، ایک نہیں پیدا کر، تردید شرک کے 6 طریقے، عنوان لکھیں جلدی کریں جن کو بیانات کا شوق ہے۔ تردید شرک کے 6 طریقے، 6 طریقوں سے اللہ نے شرک کی تردید کی، جن کو برکات دہندہ سمجھ رکھا ہے۔ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، نمبر 1 لکھنا ہے، نہیں پیدا کر سکتے وہ کوئی چیز کو، اور درحال ہے کہ وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، وہ خود مخلوق ہیں۔ نمبر 2 لا یملکون لانفسہم، نہیں مالک وہ اپنی جانوں کے لیے ذرا نقصان ہٹانے کے، ذرا کے نیچے ہٹانے، ولا نفع، اور نہ نفع پہنچانے کے۔ یہ نمبر 3 ہو گیا، ولا نفع ولا یملکون، 4 نہیں مالک وہ موتن، موت کے، ولا حیاتن، نہ زندگی کے، موتن ولا حیاتن، یہ 5 ہو گیا، ولا نشورا نمبر 6، اور نہ دوبارہ اٹھانے کے، مالک کے مرنے کے بعد۔ پھر دوہرا رہا ہوں، جن کو برکتیں دینے والا سمجھا ہوا ہے وہ پیدا کچھ نہیں کر سکتے، 1 اپنی جانوں کے لیے نقصان ہٹانے کے مالک نہیں، 2 نفع پہنچانے کے مالک نہیں، 3 موت کے مالک نہیں، زندگی کے مالک نہیں، ولا نشورا، نہ دوبارہ موت کے بعد دوبارہ اٹھانے کے مالک ہیں۔ پھر وہ برکتیں
دینے والے کیسے بن سکتے ہیں؟ وقال الذین کفروا، 7 شکوے آئیں گے، یہ شکوہ نمبر 1 ہے۔ اور کہنے لگے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کافروں نے کہا ان ھذا، نہیں یہ دعوی تبارک، ھذا سے مراد دعوی تبارک از حضرت رحمت اللہ علیہ مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ۔ باقی مفسرین کرام رحمہم اللہ ھذا سے مراد لیتے ہیں قرآن، حضرت مراد لیتے ہیں دعوی تبارک، کیونکہ سورت کا دعوی جو یہی ہے ان ھذا، نہیں یہ دعوی تبارک الا مگر جھوٹ ہے، افطرا ہو، پیغمبر نے اس کو خود گھڑ لیا ہے، برکتیں دینے والا صرف اللہ ہے، پیغمبر نے خود یہ دعویٰ گھڑ لیا۔ وَعَانَهُ، شکوہ نمبر 2، اور امداد کی ہے اس پیغمبر کی، علیہ، اس افتراء پر، علیہ نحویو ہو ضمیر علیہ، افتراء سے جو افطرا ہو، اس سے جو افطراء سمجھا جا رہا ہے اس کی طرف راجع ہے۔ اب مانا ہوگا وَعَانَهُ، امداد کیے اس پیغمبر کی، علیہ، اس گھڑنے پر، قوم آخرون، قوم دوسری نے، قوم آخرون کے نیچے اہل کتاب مومن، اہل کتاب مومن، جو مومن اہل کتاب میں سے بنے ہیں وہ عالم لوگ ہیں یہودیوں کے، عبداللہ ابن سلام جیسے مثلا، انہوں نے امداد کی ہے اس دعوے کو بنانے پر۔ مفسرین مانا کریں گے اس قرآن کو بنانے پر ان مومن اہل کتاب علماء نے اس کی امداد کی ہے، خود تو یہ پڑا ہوا نہیں ہے۔ فقد جاؤ، اس کے نیچے الخال الہی، اللہ نے اپنی بات داخل کر دی، فقد جاؤ ظلم و زورا، پس تحقیق آئے ہیں وہ ظلم کو اور جھوٹ کو، یہ بڑے ظالم ہیں، بڑے جھوٹے ہیں، کہتے ہیں پیغمبر نے خود بنا لیا ہے، یا مومن اہل کتاب علماء نے اس کی امداد کی ہے قرآن بنانے پر۔ یہ مرتکب ہوئے ہیں ظلم کے اور جھوٹ کے۔ وقالوا اساطیر الاولین، شکوہ نمبر 3، اور کہا انہوں نے یہ جھوٹی کہانیاں ہیں پہلے لوگوں کی، اساطیر اسطورہ کی جمع، جھوٹی کہانیاں ہیں پہلے لوگوں کی، اکتتبھا، لکھوا لیا ہے پیغمبر نے ان جھوٹی کہانیوں کو، اساطیر پر انگریزی والا 2 ہا، اکتتبھا پر 2، لکھوا لیا ہے پیغمبر نے ان جھوٹی کہانیوں کو، فَهِيَ تُمْلَىٰ عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، پس وہ پڑھی جا رہی ہیں اس پیغمبر پر صبح اور شام، اوپر لکھ رہے تاکہ یاد رہیں، اس لیے یہ کہانیاں صبح و شام دہرائی جا رہی ہیں، پڑھی جا رہی ہیں تاکہ یاد رہیں۔ 14واں پارہ کھولیں، سورۃ النحل، آیت نمبر 103 ہے غالباً۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ، یہ آیت نمبر 103 ہے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ، 14واں پارہ، صفحہ ایک ساتھی بتائے اونچا، 252۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ، میری طرف دیکھ لیں، میں آپ کو جملہ سنا دوں پہلے، جو نہیں دیکھیں گی ان کی مرضی اپنی۔ مکہ مکرمہ میں ایک لوہار تھا، اس کا نام تھا بلعام، آپ کے ساتھ بڑی محبت کرتا تھا، روم کا رہنے والا تھا، اس نے مکہ میں آ کر لوہاروں کی دکان کھلی ہوئی تھی، لوہے کی چیزیں بناتا تھا، عیسائی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی اس کی دکان پر جا کر بیٹھتے تھے، آپ کے ساتھ بڑی محبت کرتا تھا، گپ شپ لگاتا تھا۔ مکے والوں نے کہنا شروع کر دیا، یہ جو آمنہ کے لال لوہار کی دکان پر جا کر بیٹھتے ہیں نا، جو بلعام نام والا ہے، روم کا رہنے والا، یہ قرآن وہی اس کو بنا کر دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا حیا کرو، اس کو تو صاف عربی بھی نہیں آتی، وہ کیسے یہ فصیح بلیغ عربی والا قرآن بنا کر دیتا ہے، حیا نہیں آتی تمہیں؟ یہ وَلَقَدْ نَعْلَمُ، اور البتہ تاکید جانتے ہیں ہم، أَنَّهُمْ يَقُولُونَ، یقیناً وہ مخالفین کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ، یقیناً سکھاتا ہے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آدمی اس کو سکھاتا ہے، وہ تعلیم دیتا ہے۔ وہ بلعام
جو تھا لوہار. لسان الذی زبان اس بندے کی یلحدون الیہ نسبت کر رہے ہیں مکہ والے الیہ اس کی طرف, وہ جس بندے کی طرف نسبت کر رہے ہیں اس کی زبان اعجمی اوپری ہے. اللہ نے مجھے زندگی دی, میں آپ کو اجمی اور عاجمی کا فرق یہاں لکھواؤں گا. ورنہ یہ لفظ اجمی نہیں ہے. اب ہمارے جو طلبہ ہیں یہ تو بادشاہ لوگ ہیں نا, اب کیا معنی کریں گے؟ زبان اس بندے کی نسبت کر رہے ہیں الیہ اس کی طرف مکے والے اعجمی اجمی ہے, یہ معنی نہیں ہے اس کی زبان اجمی ہے. یہ لفظ ہے اعجمی. اجمی اور اعجمی میں زمین آسمان کا فرق ہے. اب میں فرق یہاں نہیں کر سکتا, آپ کو حاشیہ انشاءاللہ لکھواؤں گا جب یہاں پہنچیں گے. اب میں بس سادی بات آپ سے کرتا ہوں. نسبت کرتے اس کی طرف اس کی زبان اعجمیون, یہ لسان مبتدا تھا, یہ اعجمیون خبر ہے. اس کی زبان اوپری ہے, اوپری زبان ہے. وہذا لسان عربی مبین, اور یہ زبان ہے عربی صاف صاف. اس کی زبان اعجمی اوپری ہے. یہ وہاں انشاءاللہ حاشیہ لکھیں گے. او مولانا قل انزلہ الذی, تینوں شکووں کا جواب لکھیں 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 جلدی کریں. تینوں شکووں کا جواب فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم. 3 شکوے کون سے تھے؟ پہلا کون سا تھا؟ آپ بتاتے ہی نہیں ہیں. ان ھذا الا, یہ جھوٹ ہے, جھوٹ ہے, پیغمبر نے خود بنایا. دوسرا شکوہ آنہو, اہل کتاب جو مومن ہے نا انہوں نے اس کی امداد کی ہے, انہوں نے اس سے قرآن لکھوایا ہے, پیغمبر نے ان سے لکھوایا ہے, وہ بتاتے ہیں تو یہ مضامین لکھے جاتے ہمیں پڑھ کر سناتا ہے. اور تیسرا شکوہ کیا تھا؟ جھوٹی کہانیاں ہیں. تینوں کا جواب قل انزلہ الذی یعلم سر فی السماوات والارض, پیغمبر نے خود بھی نہیں بنایا, اعانہ کسی نے قرآن بنانے میں امداد بھی نہیں کی, یہ جھوٹی کہانیاں بھی نہیں ہیں, بلکہ انزلہ الذی اتارا ہے اس دعوے تبارک کو. انزلہ, باقی مفسرین مراد لیں گے قرآن, حضرت مراد لیں گے دعوی تبارک. اتارا ہے اس دعوی تبارک کو, اتارے اس قرآن کو اس ذات نے, یعلم سر فی السماوات والارض, جو جانتا ہے چھپی ہوئی چیزیں آسمان میں اور زمین میں. اسی وجہ سے تو قرآن معجزہ ہے. اگر پیغمبر نے خود بنایا ہوتا افطرا, یا دوسری قوم نے امداد کی ہوتی بنانے پر, یا جھوٹی کہانیاں ہوتی تو معجزہ تو نہ ہوتا نا. یہ تو معجزہ ہے, تم بنا دکھاؤ. انہو کان غفورا رحیما, تمہارا اللہ یقیناً ہے اللہ کریم بخشنے والا مہربان. اس کے نیچے لکھیں جواب شبہ, شبہ بھی حاشیے پر لکھیں. اتنی سرکشی پر عذاب کیوں نہیں آتا؟ قرآن کو جھوٹ کہہ رہے ہیں, کہتے ہیں جھوٹی کہانیاں پہلے لوگوں کی, اس نے اہل ایمان اہل کتاب علماء سے لکھوایا ہے. اتنی سرکشی کر رہے, عذاب کیوں نہیں آتا؟ اس لیے کہ یقیناً اللہ ہے بخشنے والا مہربان, اس لیے جلدی عذاب نہیں دے رہا, اس وجہ سے مہلت دی ہے. وقالوا, شکوہ نمبر 4, اور انہوں نے کہا دشمنوں نے, مال حاضر رسول, کیا ہے واسطے اس رسول کے, یاکل الطعام, کھاتا ہے کھانا. نمبر 2, ویمشی فی الاسواق, اور چلتا ہے بازاروں میں. نیچے لکھیں کاروبار کے لیے, کاروبار کے لیے, اہتمام معاش کے لیے بازاروں میں چلتا پھرتا ہے, تجارت کرتا ہے, کاروبار کرتا ہے. اگر یہ کھانا نہ کھاتا ہوتا, اگر یہ بازاروں میں چل پھر کر کاروبار نہ کرتا ہوتا, روزیاں تلاش نہ کرتا ہوتا, ہم نبی مان لیتے. یہ چوتھا شکوہ ہے. خلاصہ یہ تھا, یہ فرشتہ کیوں نہیں, لکھے آگے خلاصہ, یہ فرشتہ کیوں نہیں کھانے پینے سے پاک ہوتا, اس کو روزی کی فکر نہ ہوتی, بازاروں میں نہ چلتا پھرتا. لولا انزل الیہ ملک, شکوہ نمبر 5, کیوں نہیں اتارا گیا اس کی طرف فرشتہ. اس کو معنی کہتے ہیں علی سبیل التنزل. چلو جملہ لکھ لیں سامنے, جلدی کریں. خود فرشتہ نہیں تو کم از کم اس کے ساتھ کوئی فرشتہ ہوتا. خود فرشتہ نہیں تو کم از کم اس کے ساتھ کوئی فرشتہ ہوتا.
पांचवा शिकवा क्यों नहीं उतारा गया उसकी तरफ कोई फरिश्ता, फयकून माहू नज़ीरा, पद होता वो फरिश्ता इसके साथ मिलकर डराने वाला। हमदर्दी की वजह से ये भी डराता, फरिश्ता भी साथ होता, फरिश्ता भी डराता हमें। और युल्का शिकवा नंबर 6, या क्यों नहीं डाला गया उसकी तरफ कंज़ुन कोई गैबी खजाना, कंज़ पर गैबी लिखे, कोई गैबी खजाना क्यों नहीं डाला गया। नीचे लिखे ताकि एहतिमामे माश से तो बेफिक्र होता, ताकि एहतिमामे माश से तो बेफिक्र होता। खजाना इसके पास होता, बाजारों में चल फिर कर मेहनत मजदूरी तो न करनी पड़ती। औ तकून लहू जन्नतुन, या होता उसके लिए कोई बाग, इस पर भी लिखे गैबी, कोई गैब से इसका बाग बन जाता, ये खाता पीता तो जरूरत ही न पड़ती मेहनत मजदूरी की। होता इसके लिए बाग, या कुलमिना खाता उस बाग में से, वकाल ज़ालिमूना, ये मुतल्लिक़ है सब शिकवों के। नीचे लिखे मुतल्लिमूनों को, इन तत्तबिऊना इल्ला रजुलन मसहूरा, नहीं पीछे चल रहे हो तुम मगर एक आदमी के, मसहूरन जो दीवाना है, मसहूरन बेमाना मजनूनन, इसकी अक्ल मारी गई है, ये दीवाना है माज़अल्लाह। मौलाना जुमला लिखे सामने जिनको बयानात का शौक है। लवाज़े में उलूहियत 2 हैं, जल्दी करें। लवाज़े में उलूहियत 2 है। नंबर 1 इल्म कामिल, नंबर 2 कुदरत कामिला। मौलाना उमैर कहाँ बैठे हैं? उमैर, मौलाना लिखो। मौलाना उमैर, इलाह बनने के लिए कितनी चीजें जरूरी हैं? 2। नंबर 1 इल्म भी कामिल हो और कुदरत भी कामिला हो। ये दोनों सिफतें किस में पाई जाती है? अल्लाह में। तो इलाह भी सिर्फ कौन है? अल्लाह। आगे लिखें लवाज़े में नबूवत 2 हैं, नबी होने के लिए 2 चीजें जरूरी हैं। लवाज़े में नबूवत 2 हैं। नंबर 1 अल्लाह से पैगाम लेना, आगे वो नंबर 2 आगे वो पैगाम दूसरों तक पहुंचाना। मौलाना लवाज़े में नबूवत का क्या माना है? नबी बनने के लिए 2 सिफतें जरूरी हैं। कौन सी 2 सिफतें? नंबर 1 अल्लाह से पैगाम लेना, नबी अल्लाह से पैगाम लेता है। और दूसरी क्या बात? पैगाम ले ले और आगे न बताए ना, आगे दूसरों तक वो पैगाम पहुंचाना। आगे नोट लिखे मुशरिकीन लवाज़े में उलूहियत को नबूवत पर लगा देते थे। अल्लाह तौफीक दे तो ये जुमला सुनाना है लोगों को। मुशरिकीन क्या करते थे? जल्दी तो बताएं मौलाना। जो इलाह वाली सिफतें किस पर फिट कर देते थे? आज भी यही हाल है। कहते हैं पैगंबर का आलिमुल गैब है, पैगंबर सब कुछ करने वाला है, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद। हालांकि नबी के लिए 2 सिफतें जरूरी, अल्लाह से पैगाम ले आगे पहुंचाए। ये नबी की सिफतें। नबी की सिफत इल्म कामिल और कुदरत कामिला नहीं है, वो तो इलाह की सिफतें हैं। मैं इंशाअल्लाह इन तत्तबिऊन इल्ला रजुलन मसहूरा इस पर गुफ्तगू करूंगा 15वें पारे में सूरत बनी इसराइल के अंदर। इंशाअल्लाह कह दें। आपको मैं तफसीली हाशिया लिखाऊंगा इसका क्या मतलब है। ये मक्की सूरत है, सूरत बनी इसराइल भी मक्की सूरत है। मक्का में तो आप पर जादू नहीं हुआ था। ये सारी बातें इंशाअल्लाह वहां करेंगे। उन्जुर कैफ़ ज़रबू लकल अमसाल, ज़जर देख तो सही मेरे महबूब कैसे बयान करते आपके लिए अल अमसाल अजीब अजीब बातें। अल अमसाल अजीब अजीब बातें बयान करते हैं। फज़ल्लू बस गुमराह हो गए,
اس بے ادبی کی وجہ سے، زلو کے نیچے لکھیں اس بے ادبی کی وجہ سے گمراہ ہو گئے، فلا یستطیعون سبیلا، پس نہیں طاقت رکھتے راہ پانے کی، سبیلن پر راہ پانے کی۔ تبارک الذی اعطى دعوے کو پھر دہرایا، برکت دینے والی وہ ذات ہے ان شاء۔ مولانا چھٹا شکوہ کون سا تھا ذرا مجھے بتائیں، جلدی 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 پڑھے سارے، مہربانی کریں۔ آؤ، اس پر خزانہ کیوں نہیں اتارا گیا، اس کا باغ کیوں نہیں ہے؟ تبارک الذی پر لکھیں متعلق شکوہ سادس، متعلق شکوہ نمبر 6، چھٹے شکوے سے متعلق ہے۔ یہ کہتے ہیں اس پر خزانہ کیوں نہیں اتارا گیا، اس کا باغ کیوں نہیں ہے؟ فرمایا تبارک الذی، برکت دینے والی وہ ذات ہے۔ لکھنا کچھ نہیں، پہلے معنی سن لیں۔ انشاء، برکت دینے والی وہ ذات ہے اگر چاہے گا۔ یہ شاء ماضی بمعنی مضارع ہے، اگر چاہے گا، جعل لک خیرا من ذالک، بنا دے گا آپ کے لیے بہت بہتر، من ذالک، اس فرمائش سے۔ ذالک من کے فرمائش، یہ جو فرمائش انہوں نے کی ہے، خزانہ کیوں نہیں اتارا گیا، باغ کیوں نہیں ہے؟ اگر اللہ چاہے گا بنا دے گا آپ کے لیے بہت بہتر اس فرمائش سے۔ کیا بنا دے گا؟ جنات یعنی باغات، خیرن مبدل منہ ہے اور جنات اس سے بدل ہے، بہت بہتر بنا دے گا اس فرمائی سے، یعنی باغات جاری ہوں گے ان کے درختوں کے نیچے، محلات کے نیچے نہریں، 4 قسم کی نہریں، پانی، دودھ، شہد، شراب طہور۔ وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا، اور بنا دے گا آپ کے لیے محل اگر چاہے گا، اگر چاہے گا۔ مولانا ان شاء جعل لک خیرن، اگر چاہے گا، اس کا مطلب ہے خود اللہ کو بھی شک ہے نا؟ لکھیں مولانا ان اس لیے لائے، ان شاء، ان اس لیے لائے کیونکہ آخرت میں سب کچھ اللہ کی مرضی سے ملے گا، کسی بندے کا اللہ پر کوئی حق نہیں۔ نمبر 2، ان شک کے لیے نہیں بلکہ ان بمانا اذا، اذا جب چاہے گا، یعنی آخرت میں۔ اب بڑے علماء نے کچھ فرق سمجھا ہے، میں پھر جملہ دوہرا رہا ہوں۔ اگر اللہ چاہے گا تو کرے گا۔ مومنوں کو تو اللہ نے جنت دینی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ نے جنت دینی ہے، باغات دینے ہیں، محلات دینے۔ اگر چاہے گا تو اللہ اس سے بہتر میرے پیغمبر تجھے باغ دے گا، آپ کو تو اللہ نے دینے ہیں۔ ہونا ان اس لیے لائے، آخرت میں ٹھیک ہے اللہ چیزیں دے گا لیکن ہوں گی اللہ کی مرضی سے، کسی بندے کا کوئی حق نہیں۔ اور دوسرا قول ان بمانا اذا ہے، جب چاہے گا دے دے گا، کب چاہے گا؟ آخرت میں۔ فرمایا بل کذبوا بالساعة، تخویف اخروی، سبحان اللہ، تخویف اخروی، نہ ماننے کی علت، اس کا عنوان نہ ماننے کی علت، کیوں نہیں مانتے، کیوں جھٹلا رہے ہیں؟ بل کذبوا، تخویف اخروی، بلکہ انہوں نے جھٹلا دیا ہے قیامت کو، اس لیے نہیں مان رہے۔ قیامت کا خوف ہو تو یہ مانے نا، جب قیامت ہی نہیں آئے گی یہ کہتے ہیں تو کیا مسئلہ مانیں گے؟ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا، تخویف اخروی، اور تیار کیے ہم نے اس بندے کے لیے جس نے جھٹلا دیا ہے قیامت کو، کیا تیار کیا ہے؟ سعیرا، بھڑکتی ہوئی آگ۔ ہم نے قیامت کو جھٹلانے والے کے لیے اعتدنا سعیرا، تیار کیے بھڑکتی ہوئی آگ۔ بل کذبوا کا جملہ لکھیں بڑا پیارا۔ مشرکین چونکہ قیامت کے منکر ہیں، مشرکین چونکہ قیامت کے منکر ہیں،
اس لیے کہتے ہیں پیغمبر کے پاس دنیا میں دولت ہونی چاہیے، مولانا سورت کے پیچھے آؤ، اب آپ ٹائم دیتے نہیں ہیں، کہتے ہیں عشاء کا سبق نہ، اور پھر کہتے ہیں حاشیے بھی لکھوائے۔ یہ آیت نمبر 3 کھولیں، وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ مِن دُونِهِ آلِهَةً، اس کے سامنے لکھیں جن کو بیانات کا شوق ہے، ان احباب کے لیے مشرکین کی بدتمیزی۔ نمبر 1، منزل قرآن کے متعلق، منزل کا معنی نازل کرنے والا اللہ، منزل قرآن کے متعلق آگے اشارہ لکھ لیں، وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً، اللہ کے بارے میں انہوں نے بدتمیزی کی اور برکات دہندہ بنا لیے۔ نمبر 2، قرآن کے متعلق اس کا اشارہ لکھے، قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ، یہ جھوٹ ہے، جھوٹ ہے، یہ قرآن کے متعلق بدتمیزی۔ نمبر 3، صاحب قرآن کے متعلق اس کا اشارہ لکھیں، وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ، 3 بدتمیزی انہوں نے کی، اللہ کے متعلق، قرآن کے متعلق، صاحب قرآن کے متعلق۔ آ جائیں، مشرکین کیوں کہتے تھے پیغمبر کے بعد خزانہ ہونا چاہیے، باغ ہونا چاہیے؟ وہ چونکہ قیامت کے منکر تھے، اس لیے چاہتے تھے دنیا میں پیغمبر کے بعد دولت ہونی چاہیے، مال ہونا چاہیے۔ قیامت تو آنی نہیں ہے، دنیا میں بھی یہ غریب ہے۔ اذا رأتهم شدت النار، اذا رأتهم، جب دیکھے گی آگ ان کو، جب دیکھے گی آگ ان کو، من مکان بعید، دور کی جگہ سے، سامعوا لہا تغیظا، سنیں گے واسطے اس کے جوش، جوش مار رہی ہوگی، آواز آ رہی ہوگی، وزفیرا، اور خروش، چلانا، جہنم جوش مار رہی ہوگی، چلا رہی ہوگی، یہ سنیں گے۔ وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا، رسوائی منکرین، اس کا عنوان رسوائی منکرین، ان کی شرمندگی دیکھو۔ اِذَا أُلْقُوا، جب ڈالے جائیں گے، منہا، اس جہنم میں، من بمعنی فی ہے، نحوی علماء من بمعنی فی، اذا القوا فیہا، جب ڈالے جائیں گے، منہا فیہا، جہنم میں، مکانن ضیقن، عبارت تھی فی مکان ضیقن، عبارت تھی فی مکان ضیقن، جب ڈالے جائیں گے جہنم میں، بیچ جگہ تنگ کے، مقرنین، جکڑے ہوئے ہوں گے، ایک زنجیر میں کئی بندھے ہوئے ہوں گے، دعو ہنالک ثبورا، تو بلائیں گے اس وقت موت کو، بلائیں گے وہاں موت کو، ہائے موت آ جائے، موت موت، لا تدعوا اليوم ثبورا یقال لهم، ان کو کہا جائے گا نہ بلاؤ تم آج کے دن، ثبوراً، ایک موت کو، واحداً، ایک موت کو نہ بلاؤ، ودعوا ثبوراً کثیرا، اور بلاؤ تم بہت ساری موتوں کو، ایک موت کو نہ بلاؤ۔ میری طرف دیکھیں، میں اشکال پیش کروں۔ اللہ فرماتے ہیں مکانن ضیقن، تنگ جگہ میں ڈالے جائیں گے، حالانکہ جہنم تو بڑی کھلی ہوگی۔ اللہ ڈالتا جائے گا، ڈالتا جائے گا، ڈالتا جائے گا، پوچھے گا حل من مزید، جہنم کہے گی حل من مزید، یوم نقولو، ہم فرمائیں گے حل امتلات و تقولو حل من مزید، اللہ جہنم کو کہے گا بھر چکی ہے، وہ کہے گی نہیں اللہ ابھی کدھر بھری ہوں، اور کوئی ہے تو لے آ، اور کوئی ہے تو لے آ، جہنم تو بہت وسیع ہوگی۔ حتی یازا قدمہ، میں انشاءاللہ بحث کروں گا اس پر، اللہ نے توفیق دی تو۔ اللہ اپنا قدم جہنم میں رکھے گا تو جہنم کہے گی قط 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 قط، حدیث میں آیا ہے بس 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 بس، اب میں اللہ اپنا قدم رکھے گا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ نے توفیق دی، انشاءاللہ یہ مقام حل کریں گے اللہ کی توفیق سے۔
یہ معنی نہیں ہے اللہ اپنا قدم رکھے گا. اللہ کے قدم کے نیچے جو ہے اس کو اللہ جہنم میں رکھے گا. قدم سے مراد ہے غصہ. اللہ کے غصے کے جو نیچے ہے نا وہ ابلیس ہے. اس کو جب اللہ جہنم میں ڈالے گا, جہنم گئی اب میں بھر گئی ہوں, یہ میں انشاءاللہ بحث کروں گا. یہاں یہ آیت آئے گی یوم نقول لجہنم حل امتلأت وتقول حل من مزید. اللہ کا احسان ہے میں تو گناہگار ہوں, نالائق بھی ہوں, کچھ نہیں آتا. اساتذہ سے جو کچھ سنا سیکھا میں نے سمجھا ہے الحمدللہ. جو کچھ پڑھا اس کو سمجھا, اس کو دہرایا, اس کو لکھا, پھر اللہ نے بیان کی توحید بیان کیا. یہ چیزیں استادوں کی مونا الحمدللہ انہوں نے قرآن بھی ہمیں سمجھایا, حدیث بھی سمجھائی. یہ اللہ کا احسان ہے اور ہمارے اساتذہ کا بھی ما تحت الاسباب بڑا احسان ہے. یہ بات تو وہاں کریں گے. اب میں جو اشکال پیش کرنا چاہتا ہوں, جہنم تو وسیع ہے. اللہ فرماتے ہیں مکان ضیقاً, تنگ جگہ میں ان کو ڈالا جائے گا. جہنم تنگ تو نہیں ہوگی. سامنے جملہ لکھیں جہنم تو فراخ ہوگی. جواب باوجود فراخی کے جہاں جہنمی ہوگا وہ جگہ اسے تنگ معلوم ہوگی. جیسے جیل میں کال کوٹڑی, بس اشکال کا جواب ہو گیا. جیل تو بہت بڑی ہوتی ہے لیکن سزائے موت کے قیدی کو ایک کوٹڑی میں بند کر دیا جاتا ہے, وہ تو تنگ ہوتی ہے. تو جہنم وسیع ہوگی, جہاں جہنمی ہوگا جہنمی کو وہ جگہ تنگ معلوم ہوگی. ایک اور اشکال پیش کرتا ہوں. اللہ فرمائے گا ایک موت کو نہ بلاؤ, وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا, بہت ساری موتوں کو بلاؤ. بہت ساری موتیں تو ہیں نہیں, موت ہے یہ ایک. ہر بندے کو ایک موت آنی ہے, بہت ساری موتیں کیسے آنی ہیں؟ سامنے لکھیں ثُبُورًا كَثِيرًا, موت تو ایک ہے. پھر ثُبُورًا كَثِيرًا کیوں فرمایا, اس کا جواب لکھوانے لگا ہوں. مصیبت بے شمار ہوگی اور موت کو بلانا بھی بے شمار ہوگا, بار بار. اس لیے کثیر فرمایا. ویسا کہ علماء اشکال کا جواب آ گیا کہ نہیں آیا. اب اس کو گرز مارا گیا, ہائے مجھ پر موت آ جائے. پھر اس کی باچھیں چیری گئی, ہائے مجھ پر موت آ جائے. آنکھیں نکالی گئی, ہائے. چونکہ مصیبت بار بار آئے گی, ہر مصیبت میں موت کو بلائے گا, ہر مصیبت میں موت کو یاد کرے گا. اس لیے اللہ نے کثیرن فرمایا, ورنہ موت ایک ہے. فرمایا قل اذالک خیر, فرما دیجیے میرے محبوب, اذالک کیا یہ دردناک سزا, ذالک کا معنی لکھیں یہ دردناک سزا. نحوی علماء کے لیے کہتا ہوں اذالک کا استفہام برائے تنبیہ ہے, تنبیہ کے لیے یہ سوالیہ انداز ہے. قل اذالک کیا یہ دردناک سزا خیر بہتر ہے, ام جنت الخلد ہمیشگی کا باغ بہتر ہے. یہ جو تم نے ابھی سزا سنی ہے یہ بہتر ہے, یا ہمیشگی کا باغ جس کا وعدہ دیے گئے ہیں المتقون شرک سے بچنے والے, یہ بہتر ہے, یا جنت الخلد ہمیشگی کا باغ بہتر ہے. کانت لہم جزاء و مسیرا, ہوگا وہ باغ ان کے لیے جزان بدلا, ومسیرا آخری ٹھکانہ, آخری ٹھکانہ متقیوں کا باغ ہوگا. لہم فیہا ما یشاءون, ان کے لیے جنت میں وہ نعمتیں ہوں گی جو وہ چاہیں گے, خالدین ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. کان علی ربک وعدا مسئولا. پھر اشکال آ گیا, معنی سنیں. کان علی ربک وعدا مسئولا, ہے تیرے پروردگار پر وعدہ پوچھا ہوا, اللہ سے پوچھا جائے گا تو نے وعدہ پورا کیا ہے کہ نہیں کیا. اللہ سے کون پوچھ سکتا ہے؟ مولانا اشکال سمجھو, اللہ سے کون پوچھ سکتا ہے؟ تیرے پروردگار کے ذمے وعدہ پوچھا ہوا, اللہ سے پوچھا جائے گا وعدہ پورا کیا ہے کہ نہیں کیا. اللہ وعدہ پورا کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ اللہ سے کون پوچھ سکتا ہے؟ لکھے جملہ, یہ کنایا ہے وعدے کی عظمت سے.
حقیقت مراد نہیں ہے، کنایا مراد ہے۔ یہ بہت عظیم الشان اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے لوگوں سے، شرک سے بچو گے ہمیشگی والا باغ دوں گا، جو چاہو گے ملے گا۔ یہ بہت بڑا وعدہ ہے، معمولی وعدہ نہیں، یہ کنایا ہے ویسا، کنایا ہے عظمت سے۔ دوسرا قول لکھے نمبر 2، یا وہ وعدہ اس لائق ہے کہ اللہ سے اس کا سوال کرنا چاہیے۔ اللہ اللہ، وعدہ مسئولہ ہے وہ وعدہ تیرے رب کے ذمے ہے، تیرے رب کے ذمے وعدہ مسئولہ، مانگا ہوا، مانا کیا مانگا ہوا، اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ ضرور وعدہ پورا کرنا، ہم مانگ رہے ہیں جنت دینا۔ یہ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ نئے مضمون ہے، پھر وضو کر لیں پھر پڑھیں گے انشاءاللہ۔